توحید حق کا وہ پاسدار اپنے دورہ صحیح بخاری کی پہلی نشست حصہ اول 3.5 گھنٹوں میں بڑی تکرار کے ساتھ جو باتیں اپنے اصول کے بارے میں کی، ہم ان باتوں کی حقیقت مختصر 6 حصوں میں عرض کر چکے ہیں۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بذات خود تو ایسا کچھ نہیں فرمایا، جو قادری صاحب نے عقیدے کے نام پر ان کی طرف منسوب کر دیا۔ حوالے زیادہ تر امام اسقلانی کے دوں گا، اور ویسے بھی آپ کے شارحین میں معتبر ترین امام اسقلانی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اس معتبر ترین شرح فتح الباری سے ہجرت کی تعریف سن لے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہجرہ الترک، ہجرت کے معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ والہجرۃ الی الشیء انتقال الیہ عن غیرہ، اور کسی چیز کی طرف ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف منتقل ہونا، اور شرعی لحاظ سے اس کا معنی ترک ما نہى اللہ عنہ، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اسے چھوڑ دے، یہ فتح الباری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے دورہ صحیح بخاری کی پہلی نشست حصہ اول 3.5 گھنٹوں میں بڑی تکرار کے ساتھ جو باتیں اپنے اصول کے بارے میں کی، ہم ان باتوں کی حقیقت مختصر 6 حصوں میں عرض کر چکے ہیں۔ رہے رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر کے مسائل، تو ان معاملات میں فریقین کی جانب سے کتابوں اور جوابی کتابوں، تقریروں اور جوابی تقریروں، مناظروں اور مناقشوں کی اس قدر کثرت ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کی کوئی خاص ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان مباحث کو کسی اور فرصت کے لیے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور قادری صاحب کی دوسری نشست کی طرف آتے ہیں، جس میں وہ اپنے مخصوص عقائد صحیح بخاری سے ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تشریحات سے ہمیں اتفاق ہو یا اختلاف، ہم ان باتوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے کہ اس سے یہ گفتگو بہت زیادہ طول پکڑ جائے گی۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد مزید اعتقادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہجرت ایک عمل ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو فی نفس ہی عبادت ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ اور 6 کے 6 مقامات جو بعد میں آئے ہیں ان میں جو الفاظ آئے ہیں ہجرت کے، وہ جیسے فرمایا نا فجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو یہ آیا ہے کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرے وہ دنیا کو پالے گا، اس کی بجائے اس سے پہلے امام بخاری 6 مقامات پر جو روایت بعد میں لائے ہیں، ہر جگہ مضمون یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فکانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد یہ لائے ہیں دنیا کی طرف اور عورت کی طرف۔ تو فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہجرت عبادت ہے، اس کے فضائل بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر 8-10 منٹ گفتگو کی۔ ان کی مکمل گفتگو کو سننا چاہے تو ان کی تقریر پارٹ 2 کے 20 منٹ کے بعد سے سن لیں۔ خلاصہ ان کے رسالہ منہاج دسمبر 2006 کے شمارہ کا یہ اسکین دیکھ لیں۔ باقی اس بات سے استدلال کرتے ہوئے قادری صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ عمل عبادت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ پہلے قادری صاحب کی بات سن لیں۔ تو پتہ چلا کہ عمل عبادت، ہجرت جیسا عمل بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف برابر کرنا جائز ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو عبادت کا عمل ہے، اللہ کی طرف تو ٹھیک ہے، تو رسول کی طرف کیوں کیا جائے؟ معاذ اللہ کے غیر کی طرف کرنا ناجائز ہے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو 6 مقامات پر وارد کر کے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر یکساں ہر جگہ کر کے یہ مسئلہ عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف ہجرت اور عبادت کے عمل کا انتساب اور نسبت نہ صرف جائز ہے بلکہ خود سنت رسول ہے۔ تو فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ ہجرت کے بیان کی 2 جہتیں ہوں گی،
اگر ہجرت کے ذکر کا بیان اس سے مراد عبادت ہو تو پھر تو وہ خاصتاً للہ ہوگی، اور اگر ہجرت کا ذکر ہے مراد، اگر مراد ہجرت بطور توجہ ہے، اگر مراد ہجرت بطور عمل ہے، اگر ہجرت پر واقع ہونے والا اجر مراد ہے اور شریعت میں ہجرت کا حکم مراد ہے، تو اگر یہ امور ہیں تو سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مساوی ہوں گے۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بذات خود تو ایسا کچھ نہیں فرمایا، جو قادری صاحب نے عقیدے کے نام پر ان کی طرف منسوب کر دیا۔ محدثین نے عقیدے پر کئی کتب لکھی ہیں، لیکن کسی نے یہ بات بیان نہیں کی کہ عمل عبادت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آگے جن 6 مقامات پر یہ حدیث لائے اور ان پر جو باب قائم کیے، ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے ہر مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد کیا ثابت کرنا ہے۔ رہی بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، تو وہ حدیث سے پہلے خود قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، جیسے قادری صاحب نے خود آیت پیش کی، آئیے ذرا انہی کی زبانی سن لیں۔ من خرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ہجرت کی نیت سے، رستے میں اسے موت آ گئی، تو اس کا اجر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کا اس کے حق میں متحقق ہو گیا۔ تو قرآن سے تائید ہو گئی اس کی۔ آیت میں وَمَن یخرج کے الفاظ ہیں، وَمَن خارج نہیں، اس آیت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ذکر ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہجرت سے مراد کیا ہے، اس کے لیے ہم فتح الباری کا حوالہ دینا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا۔ میں حوالے زیادہ تر امام اسقلانی کے دوں گا، اور ویسے بھی آپ کے شارحین میں معتبر ترین امام اسقلانی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اس معتبر ترین شرح فتح الباری سے ہجرت کی تعریف سن لے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہجرہ الترک، ہجرت کے معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ والہجرۃ الی الشیء انتقال الیہ عن غیرہ، اور کسی چیز کی طرف ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف منتقل ہونا، اور شرعی لحاظ سے اس کا معنی ترک ما نہی اللہ عنہ، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اسے چھوڑ دے، یہ فتح الباری ہے۔ اس معنی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر فرد بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ حدیث زیر بحث، بلکہ وہ تمام نصوص قرآن و حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ذکر ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہونا، نہ یہ کہ عبادت کا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ وگرنہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے استدلال ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ انصار مدینہ کی طرف بھی عبادت کی نسبت جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں مالک فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، اور جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر یعنی دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں۔ اس آیت میں انصار کا ذکر ہے جو مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور الفاظ ہیں من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں۔ مطلب تو واضح ہے کہ اہل اسلام ہجرت کا حکم ملنے کے بعد اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں، اور انصار جو ہیں وہ ہجرت کرنے والوں یعنی ان مہاجرین سے محبت کرنے والے تھے، اپنے آپ پر، اپنی ذات پر ان کے مفادات کو ترجیح دینے والے تھے۔ لیکن قادری صاحب کے جدید ترین فہم کے مطابق ہجرت کی نسبت گویا عبادت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار مدینہ کی طرف کی جا سکتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس بدترین فہم کو اگر لیا جائے تو ان کی طرح کا کوئی فرد اٹھ کر کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عبادت کی نسبت کفار کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کیسے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5807، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ہاجر الی الحبشۃ من المسلمین، کچھ مسلم حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ یاد رہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی قوم کے لوگ اس کے باوجود کافر ہی رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے کفار مکہ کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی جبکہ وہ کافر تھے، اور حدیث میں الفاظ ہے ہاجر الی الحبشہ، حبشیوں کی طرف ہجرت کی۔ قادری صاحب کی باطل سمجھ کے مطابق
عبادت کی نسبت کفار کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی باطل سوچ سے۔ اور یاد رہے کہ یہ ایک حدیث نہیں بلکہ ایسی کئی احادیث ہیں جن میں مدینہ منورہ یا حبشہ کی طرف ہجرت کا ذکر ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 19524 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بل لکم الہجرۃ مرتین ہجرتکم الی المدینہ وہجرتکم الی الحبشہ، بلکہ تمہارے لیے ہجرت کے اجر و ثواب دو بار ہے، تمہارا مدینے کی طرف ہجرت کرنا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنا۔ قادری صاحب عبادت خالص اللہ کا حق ہے تو اس کی نسبت بھی خالص اللہ کی طرف ہوگی، غیر اللہ کی طرف نہیں، نہ نبی کی طرف، نہ مومنین کی طرف، نہ کسی اور کی طرف۔ عبادت حق ہے خالص مولا کا، اس کی نسبت بھی خالص اللہ کی طرف ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔